اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے مسجد کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی، اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کے قبول کر لینے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام اور شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. اسلام، شریعت کے احکام، قرآن کے احکام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، طریقے، یہ صرف بولنے اور بتانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں ہم سب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. نماز کے احکام، نماز کے مسائل اگر میں جانتا ہوں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. جانے ہوئے مسائل کے اوپر میں عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں یہ بڑی بات. میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ تمام میں جانتا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے. میں ان حقوق کو کتنا ادا کرتا ہوں یہ بڑی بات. تو اسلام اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں میرے بھائیوں، اس کو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرے، لے آئے، تب جا کے میں اور آپ سچے مسلمان. اور شریعت کے احکام زندگی میں نافذ کرنے کے ساتھ جو بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہوں کی فکر کرے، کیونکہ سب سے بڑی ایمان اور توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو نماز ہے. ہم نماز کو کہاں ادا کریں گے؟ مسجد میں ادا کریں گے. تو جہاں ہم سب کو نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں. اس کی آباد کاری کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. مجھے اور آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو مدینہ کی سرزمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ یہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر. آپ نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی. آپ کسی اور کے گھر پہ، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ مہمان ہیں، لیکن آپ فکر کر رہے ہیں مدینہ المنورہ میں مسجد کے تعمیر کی کہ بھئی یہاں مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی شریعت یہیں پر نافذ ہوگی. اسلام کے احکام یہاں سے لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور سب سے بڑا اسلام کا حکم نماز ہے. تو اس نماز کو ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، وہ مسجد ہے. چنانچہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. اور صرف آپ نے بات نہیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی ایک کامن مین کی طرح حصہ لے رہے. جس طرح دیگر صحابہ گڈھا کھود رہے ہیں آپ بھی کھود رہے ہیں. دیگر صحابہ کھجور کے درخت اٹھا کر لا رہے ہیں، کھجور کے تنے اٹھا کر لا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا کر لا رہے. دیگر صحابہ چھپر بنا رہے، حضور بھی ان کو سامان دے رہے. اللہ کے رسول بھی
ایک کامن مین کی طرح صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں کام کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں، مسجد کی تعمیر کے بارے میں، جو لوگ کثرت سے مسجد میں آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں ان کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ کتنی بڑی روایت! حضور فرما رہے کسی آدمی کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو تو اس کی ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ اور ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ نے پہلے سنی نہ سنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بندوں کے اعمال میرے سامنے پیش کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے بندے نے فلاں کام کیا، میرے ایمان والے بھائیوں نے یہ کام کیا، میرے امتی نے یہ کام کیا۔ اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمال میرے سامنے پیش کرتا ہے تو میں نے دیکھا ایمان والے کا وہ عمل بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے مسجد میں کوئی تنکا پڑا ہوا تھا، کوئی کچرا پڑا ہوا تھا، اٹھا کے اس کو جیب میں ڈال دیا یا جا کر باہر پھینک دیا تاکہ مسجد صاف اور شفاف رہے۔ یہ اعمال بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا اور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ کتنا بڑا کام ہے میرے بھائی! پتا چلا مسجد کی تعمیر کے بارے میں، مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک تعمیر کی بات ہے، ہم الحمدللہ ہماری گجراتی قوم بہت آگے ہیں اس معاملے میں۔ جہاں کہیں صرف اس ملک میں نہیں، جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کاروبار شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے مسجد اور مدرسے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ہماری گجراتی قوم کی اللہ نے ایک پہچان بنا کے رکھی، اس کی فکر کرتے ہیں الحمدللہ جہاں کہیں پر جاتے ہیں۔ تو تعمیر تو الحمدللہ تعمیر میں ہمارے ایمان والے بھائی بہت آگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے رکھے۔ دوسرے نمبر پر باری آتی ہے اس مسجد کو آباد کرنے کی، نمازیوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے، شریعت کے احکام کو جاننے اور جنوانے کے لیے مسجد کو جو آباد کرنے کی بات آتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم جمعہ کے دن تو بھرے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، عید کے دن تو بھرے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، ظہر عصر مغرب میں نظر آ جاتے ہیں، عشاء اور فجر میں ہم کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہماری فجر کے اندر مسجدیں ہماری خالی نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائی ایمان والوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس مسجد کی تعمیر کے متعلق ہم گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں پھر آگے کا کام اب اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم تو ایمان والے، ایمان والے کا عقیدہ ہے اس بات پر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں پر ہم ہوئے۔ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو، وہ اپنے نیک بندوں کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ کہیں پر کوئی آپ کی مسجد پر قبضہ کر رہا ہے غلط طریقے سے تو کہیں نہ کہیں اس میں ہماری کمی پائی جاتی ہے۔ ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کے ذریعے آباد کریں۔ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں ہماری نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، مسجدوں میں نہ جانے کی وجہ سے، دیگر قوموں کی غاصبانہ قبضوں کی نظریں اس کے اوپر پھر جم جاتی ہیں۔ وہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قبضہ کرو، وہ قبضہ کرو، ایک کیا دوسرا کرو تیسرا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے میرے بھائیوں، جہاں بات آتی ہو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات آتی ہو ہم جیسے امتیوں کی تو کوئی کمپیریزن ہے میرے بھائی؟ کہاں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کہاں ہم گنہگار بندے؟ ان کے اوپر بھی اتنے حالات آئے ہیں کہ آپ کو اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مایوسانہ والی باتیں کبھی نہیں نکلی۔ آپ مکہ سے نکلے ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں،
مکہ کے دشمنوں نے آپ کے سر کو لانے پر 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے. غار ثور میں آپ چھپے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو ہمارے سر پر آ چکا ہے, اگر جھک کر بھی دیکھ لے گا تو ہمیں پا لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اطمینان سے جواب دیا, اے ابوبکر صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے, دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑے. اس یقین کو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات پر مکمل یقین یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. یقین کے بعد عمل پہ ہم مسلسل کام کرنا ہے, کیونکہ انسان کا جو جسم ہوتا ہے, دنیا والوں کے دیگر قوموں کے جو جسم ہیں وہ تو بیماری کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں, دواؤں سے اچھے ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کا جو جسم ہے وہ ایمان سے تازہ ہوتا ہے, جوہد مسلسل سے تازہ ہوتا ہے. ایمان والے کا جو جسم ہے جتنا کام کرتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں, محمد رسول اللہ کے طور و طریق کے اندر جتنا اپنے آپ کو لگاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی تازہ کرتے ہیں. اور پھر ایمان مضبوط اللہ کی ذات پر. دوسرے نمبر پر مسلسل کام کرنے کی جد و جہد. اللہ کہیں نہ کہیں مجھے اس کے دین کی اشاعت میں لگا دے, اللہ کا دین دنیا میں پھیلے, اس میں کہیں نہ کہیں میرا حصہ لگ جائے. میں کم از کم ایک آدمی کو یہ کہنے والا بن جاؤں چل بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں. میں کم از کم ایک آدمی کو یہ کہنے والا بن جاؤں تو مالدار ہے زکوٰۃ ادا کر دے. میری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی اگر راہ راست پر آ جاتا ہے, اسی کو کہتے ہیں عمل پہ ہم. اور تیسرے نمبر پر آتا ہے پوری دنیا کو محبت کے ساتھ فتح کرنے کا جذبہ, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جب نکل رہے مکہ سے اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں, دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے. 8 سال کے عرصے میں, لمبا عرصہ نہیں ہے میرے بھائیوں, 8 سال کے عرصے میں آپ مکہ کو فتح کر کے جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, 10,000 ایمان کے جیالوں کا اور صحابہ کا لشکر جرار آپ کے ساتھ. 8 سال کی محنت, اور ان 8 سال کی محنتوں میں کہیں پر تلواریں نہیں چلائی گئی, کہیں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ایمان میں نہیں لایا گیا. بس محمد رسول اللہ کے وہ اخلاق تھے, آپ کی وہ پیاری پیاری تعلیمات تھی کہ جو بھی جانتا چلا گیا وہ آپ کے دین میں آتا چلا گیا. مکہ والوں نے مکہ کے باہر جو مین سڑک جاتی تھی وہاں پر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا, جو عکاظ کے میلے میں آتے تھے. مکہ میں میلہ لگتا تھا حج کے زمانے میں, تو عکاظ کے میلے میں جو لوگ آتے تھے ان کو روکنے کے لیے مکہ کے باہر والی سڑک پر مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا. وہ لوگوں کو کہتے تھے بھائی دیکھو آپ ہمارے مکہ میں جا رہے ہو, لیکن یاد رکھنا مکہ میں محمد بن عبداللہ نام کا آدمی ہے, اس کی باتوں کو سننا مت, اگر سنو گے تو جادو ہو جائے گا تمہارے اوپر, تم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. انہی لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں محمد کی باتیں سننی چاہیے. چنانچہ جاتے تھے, کوئی بات نہیں, بس اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے تھے, ایمان لے آتے تھے. دنیا کو اپنی محبت سے فتح کرنے کا جذبہ. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آج کل کے زمانے کے اندر جیسے لڑائیوں کے لیے بڑی بڑی توپ گولے اور راکٹ لانچر وغیرہ چلائے جاتے ہیں, آپ اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو یہی تلواریں, یہی ہتھیار ہے. محبت, ایمانی محبت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے, اس محبت کو پیلو, لے جاؤ دنیا کے اندر, پھیلا دو اس محبت کو کہ بھائی آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح قرآن کتنی محبت سے آپ سے بات کرتا ہے. محمد رسول اللہ کی سنت اور طریقوں میں آ کر ذرا دیکھو تو صحیح. آپ ہمارے اسلام کو اخباروں سے مت سمجھو, آپ ہمارے اسلام کو یوٹیوب سے مت سمجھو. اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو, اسلام کا محبت کا پیغام سمجھنا چاہتے ہو, آؤ ہم تمہیں قرآن میں سکھاتے ہیں,
آؤ ہم تمہیں قرآن میں بتاتے ہیں، ارے محمد رسول اللہ کی زندگی میں بتاتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہی چیزیں ہیں، اسی کی کمی ہے میرے بھائیوں، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم آپ کی مسجد، آپ کی عبادت گاہ کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالے گی یا اس کو غلط قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس ملک کے اندر ہمارے باپ دادا جیے ہیں، یہیں پر پلے بڑے ہیں، بلکہ انہی کی کوششیں ہیں کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے انگریزوں کے چنگل سے۔ اگر مسلمان آزادی کی چڑوڑ میں پہلے نہ ہوتا تو یہ ملک آزادی کا خالی خواب دیکھتا، آزاد کبھی ہوتا ہی۔ آزادی کہتے کسے ہیں؟ یہ آزادی کا سینٹنس، یہ لفظ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو سکھایا کس نے؟ تو کہ مسلمانوں نے سکھایا۔ مسلمان سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، غلام بنے پڑے تھے سب۔ ہاں، میں تو بار بار اکثر جن جگہوں پر جاتا ہوں کہتا ہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا ہمارا خون بہا ہے اتنا تو تمہارا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور ملک آزاد کرنے کے بعد بھی 1947 میں آزادی ملی، آزادی کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ہم غلام تھے۔ کیوں؟ 1935 سے جو آئین ہند، ہندوستان کے جو قانون انگریزوں نے بنا کے نافذ کیے تھے ہمارے اوپر 1935 میں، اسی قانون کے مطابق تمام کے تمام کورٹ میں فیصلے ہو رہے تھے۔ یہ پہلی نگاہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی، جنہوں نے کہا نہیں، آزادی مکمل اسی طور پر ملے گی جب ہمارا اپنا قانون ہوگا، ہمارا اپنا قانون ہوگا۔ ہم اگر آج بھی تمہارے کسی آرٹیکل کے اوپر عمل کرتے ہیں، تمہارے کسی دفعات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم غلام ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم ہر چیز میں آزادی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا قانون بنایا جائے۔ چنانچہ وائسرائے برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون ہے تمہارے اندر ایسا پڑھا لکھا جو اس طرح کے قانون کو تیار کرے۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں ہے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اونچ نیچ کو مٹا دیتی ہے۔ ہمارے پاس بابا امبیڈکر نام کا آدمی ہے، ہم لاتے ہیں، تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دیجئے وقت، آپ ہمیں وقت دیجئے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا بڑا ملک چلانے کے لیے جس قانون کی ضرورت ہے، وہ قانون ہمارے 5-6 آدمیوں کی ٹیم تیار کر کے تمہارے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ ان کو اجازت دی گئی 26 نومبر 1949 میں ان کو اجازت دی کہ آپ تیار کرو، اور انہوں نے 26 جنوری 1950 کے اندر تیار کر کے ہاتھ میں بھی دے بھی دیا بلکہ نافذ کروایا۔ اب سے آج سے 26 جنوری 1950 آج ہمارے ملک کا وہ دین ہے کہ جس دین پر ہمارے ملک میں ہمارا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا۔ میں اکثر اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں، میرے بھائیوں، تعلیم کے میدان میں ہم الگ الگ پہلوؤں میں جاتے ہیں۔ 10ویں 12ویں کر لینے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں کہ آپ کو کس لائن کے اندر جانا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر جس طرح کے ملک کے اندر بعض اس طرح کی پارٹیاں جو ہمیشہ فساد مچانا چاہتی ہیں، لوگوں کے درمیان خلف اور انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں مدرسوں میں، کہیں مسجدوں میں، کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایسے ماحول میں اگر آپ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو قانونی لڑائی لڑو، اور قانونی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو قانون کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں نہیں جاتے ہمارے بچے LLB کے اندر؟ کیوں نہیں جاتے ہمارے بچے وکالت کے سیکھنے کے اندر؟ جتنی ہماری پرسنٹیج ہونی چاہیے وکالت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، اتنا پرسنٹیج ہمارے بچوں میں نہیں مل پا رہا ہے۔ محنت کرنے کو ہی تیار نہیں۔ محنت ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے یاد رکھو اپنے بچوں کو، ایک ان کے آپشنس کے اندر ایک آپشن یہ بھی رکھو کہ آپ کو وکالت کی تعلیم حاصل کرنی،
اور وکالت کی تعلیم حاصل کرنے اسی لائن کے اندر آپ کو جانا ہے، اس لیے کہ جس قانون کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ قانون ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، ہمارے ملک کا اپنا قانون جاننا ضروری۔ ہم مستقل مدرسے کے اندر بچوں کو دستور ہند کا تاریخ، دستور اساسی ایک نام کی کتاب ہے، یہ کتاب ہم مستقل بچوں کو پڑھاتے ہیں عربی 3 کے اندر، کہ جمہوریہ ہند کا دستور اساسی نام کی اردو میں کتاب ہے، مستقل بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک ایک آئین سے ان کو واقف کراتے ہیں کہ یہ آئین کب نافذ ہوگا، یہ دفعہ کب نافذ ہوگی، یہ قلم تم پر کب لاگو پڑے گی، یہ تمام کی چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑی تھوڑی، تاکہ ان کو اس سے مناسبت پیدا ہو جائے، ان کو پتہ چلے کہ ملک کا اپنا قانون کیا ہے۔ اور جب آپ قانون جانتے ہوتے ہیں نا، تب آپ بڑے سے بڑے افسر کے سامنے سینہ تان کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا قانون، یہ ملک ڈیموکریسی ہے، یہاں جمہوریت ہے، اور اسی جمہوریت کی بنیاد پر یہ ملک ہر انسان کو آزادی کے ساتھ یہاں بولنے کی، بات کرنے کی، جینے کی، عبادت کرنے کی، اور بغیر کسی فساد کو مچائے اپنی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کی آپ کو مکمل طور پر اجازت دیتا ہے، یہ قانون اجازت دیتا ہے۔ تو قانون کو جاننا ضروری۔ اب ہم قانون ہی نہیں جانتے، دستور ہند کے تحت ہم 0/سناٹا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، پھر دوسروں سے شکایت کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو جو آپشنس آپ دیتے ہیں تعلیم آگے جاری رکھنے کے معاملات میں، تو آپ یہ آپشن بھی اپنے بچوں کو دیجئے، ضرور دیجئے، بلکہ مورل سپورٹ کیجئے، ان کو آگے بڑھائیے، ان کو کہ بیٹا آپ جائیے اور وکالت کی تعلیم کو حاصل کیجئے۔ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے کیرالہ، جہاں کی تعلیم 96% پائی جاتی ہے، الحمدللہ۔ وہاں پر بچے حافظ قرآن بننے کے بعد، عالم دین بننے کے بعد وکالت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب سے انہوں نے وکالت کی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ ہمارا ملک اور خاص طور پر آئین ہند، ہندوستان کے قانون ہمیں کتنی چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، ہم تو کتنی چیزوں میں کورے تھے۔ چنانچہ پچھلے سال کی بینچ میں الحمدللہ 16 علماء کرام، حافظ قرآن، مفتیان کرام اور عالم دین بن کر 16 آدمیوں ایک ساتھ ہائی کورٹ کے وکیل بن کر وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی۔ لہذا ہمیں بھی آئین نہیں 26 جنوری صرف جھنڈا پھرکانے کے لیے نہیں ہے، یا صرف پریڈ دکھا کر اپنی بہادریاں دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ 26 جنوری جب بھی آتی ہے سال میں، ہمیں اس بات کا پیغام دینے کے لیے آتی ہیں کہ اے ہندوستان واسیوں، اور میں تو کہتا ہوں اے مسلمانوں، خاص طور پر قانون کی تعلیم حاصل کرو، آئین کو جانو، اپنے حقوق کو جانو، تاکہ کوئی ایرا گہرا نٹھو کھیرا قسم کا آدمی آ کر آپ کے اوپر اپنی زبردستی کو لاحق نہ کر دے۔ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں جانیں گے تب جا کے آپ اپنے حقوق دوسروں سے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ سوائے رونے کے یا کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے کے علاوہ مجھے اور آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے، یہاں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، یہاں انسان چاند پہ گھر بسانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں انسان ٹنوں وزنی جہاز کو پانی کے اوپر چلانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں انسان نے سمندروں کے بیچ میں راستے بنا دیے۔ اگر اس ماحول کے اندر بھی ہم اگر پیچھے رہ گئے تو پھر ہم کسی اور سے شکایت نہیں کر سکتے کہ دنیا بہت آگے چلی گئی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ہر کوئی آئے گا اور آپ کے اوپر اپنی حکومت کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے تعلیم حاصل کریں، مکمل طور پر تعلیم حاصل کریں۔ کسی شاعر نے بہت اچھی ہم کو توجہ دلائی ہے، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ قیادت، امامت، خلافت کے خاطر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قیادت ہو، دنیا آپ کے اشارے کے اوپر چلے، دنیا کے آپ امام بنو۔ صحابہ امام تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو ایسا تیار کیا تھا کہ ایک صحابی کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج دیتے تھے، پورا کا پورا ملک ایک صحابی لے کر چلتا ہے۔ کیا سکھایا تھا؟ کیا ان کے لیے اللہ کے رسول نے مدینہ کی آب و ہوا میں ایسی لگوائے تھے یا نیچے گالیچے بچھوائے تھے؟ ارے وہ اصحاب صفہ تھے، صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن ایک صحابی کو ایسا تیار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ دنیا کے جس علاقے میں چلے گئے وہاں پر اپنی امامت کا لوہا بنوا دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ قیادت، امامت، خلافت کے خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں آنا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، یاد رکھیے میرے عزیز نوجوانوں، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جہاں کہیں پر بات میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کیا جائے اور وہاں پر دفتر میں اور آپ گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، جہاں پر بات میرے مسجد کی، میرے ایمان کی حفاظت کیا جائے اور وہاں پر میں چکنی چھوٹی باتیں کروں اور کمپرومائز کی باتیں کرنا شروع کروں، تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا جو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خرچ نہ کر سکوں۔ اسی لیے فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، جوانوں فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، تاریکی یعنی اندھیرا، جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا۔ اور آج کے ماحول میں ایسا دیا تعلیم ہے۔ تعلیم کی روشنی جتنی پھیلے گی میں اور آپ، ہماری نسلیں اتنی ترقی کرے گی۔ اس لیے تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، کوئی شہر ایسا بسانا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب تو ہر جگہ پر نفرت ہی نفرت ہے، ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلمان غیر قوم کو، غیر قوم مسلمان کو۔ ارے اس ملک کے اندر آپس کی محبت کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ اس کو بیان کرتے چلے جاؤ تو ایک ہی ملک کے اندر ہر ایک آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے بڑے ہی پیار، محبت، امن اور شانتی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جو چن چن کر ایسے قصے اور کہانیاں نکالتے ہیں جو صرف نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں نفرتیں بہت ہیں۔ کام اگر کرنا ہے تو محبت کا کام کیجئے میرے بھائیوں، جس کو شاعر کہتا ہے جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، کوئی ایسا شہر بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پر چلانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم جو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم وہ ہے انعمت علیہم جس کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں بھی چلانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پر چلانا پڑے گا۔ جو عاصی ہیں، مغضوب ہیں، ضالین ہیں، تمہیں خود کو ان سے بچانا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کا پیغام یہی ہے، تعلیم کو ہمارے معاشرے میں عام کیا جائے، اور تعلیم کے مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سارے آپشنس ہیں۔ ان آپشن میں سے ہمارے نوجوان قانون کی تعلیم حاصل کریں، اور قانون کی تعلیم میں وکالت کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے جائیں اور اس تعلیم کو حاصل کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے نوجوان محفوظ ہو۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ بعض مرتبہ ہمارے تعلیم حاصل کردہ نوجوانوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ ایسے ایسے نوجوان JNU میں پکڑے گئے، ANU میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں پکڑے گئے، پتہ چلا کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹولے کے اندر جو ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا، 5 سال جو ان پر مقدمہ چل رہا ہے، پتہ چلا کوئی CA کیا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کی مختلف کمپنیاں ایک اچھی سیلری کے اوپر ان کو اپنے ملک میں بلا رہی، کیا بھائی ہے؟ ایسے نوجوانوں کو پس دیوار زندہ کر دیا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اگر وکالت کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے تو اپنی خود کی لڑائی وہ خود لڑ لیتے۔ اس لیے نوجوانوں میں وکالت کی تعلیم زیادہ سے زیادہ پھیلے، ہمارے نوجوان اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس شعبہ جات کے اندر بھی آگے بڑھے، اس کی بھی ہم والیوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کا قانون، آئین جو ہمیں جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق اپنا وجود اس ملک کے اندر بتانا پڑے۔ وجود خالی نعرے لگانے سے نہیں بنتا ہے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اگر یہ بتانا ہے کہ ہمارا وجود یہاں ہے،
اس کی آزادی کے لیے میرے باپ دادا نے خون سے اس کو سینچا ہے، تو قربانیاں دینی پڑے گی، قربانیوں کے بغیر کچھ نہیں ملا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر اعتبار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن اور شانتی بنی رہے، پھیلی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا